عمران خان صاحب، ایک اس امت پہ، اس ملک پہ احسان کرو، اس قوم پہ، کہ گزشتہ 10 سالوں میں ہمیں عرب ممالک سے دور کس نے کیا؟ وہ عرب جو ہماری ایک آہ پہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہوتے تھے، آج وہ ہم سے دور کیوں ہیں؟ جناب والا، یہ بھی تو کسی کو بتاؤ، یہ بھی تو اس قوم کو بتاؤ، یہ بھی تو اس قوم کو بتاؤ کہ صرف ایک ہی کام ہے کہ ہم نے صبح شام گالیاں دینی ہے، تبرہ کرنا ہے، برا بلا کہنا ہے۔ میرے سے زیادہ دل کس کا دکھی ہوا ہوگا جب مودی جیسا خنزیر اور قاتل اور ظالم وہ جا کے عرب دنیا کے اندر جو ہے وہ ایوارڈ وصول کرے یا مسلم عرب حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہو۔ ہم سے زیادہ دکھ کس کو ہے؟ لیکن یہ بھی تو بتاؤ کہ اس مودی اور اس جیسے موذیوں کو 46 سال میں یہ پذیرائی عرب ممالک نے کیوں نہیں دی؟ 70 سال میں یہ پذیرائی کیوں نہیں ملی؟ آخر آج کیوں مل رہی ہے؟ کچھ ہمارا بھی تو قصور ہوگا، کہیں غلطی ہم نے بھی تو کی ہوگی کہ ساری غلطیاں انہی کی ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو کہ جی سعودی عرب نے ہمیں کہا یمن میں فوج لڑنے کے لیے بھیجو، اس لیے وہ ناراض ہیں۔ جھوٹ بولتے ہو تم۔ کبھی تمہیں عرب ملکوں نے نہیں کہا کہ اپنی فوج کو یمن میں داخل کرو۔ اپنے ہمارے سابق حکمرانوں نے اور میاں نواز شریف نے اپنے ذاتی مفادات اور تعلقات کے لیے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے تعلقات کو عرب دنیا کے ساتھ جو ہے وہ غیر مستحکم کیا اور تنزلی کا شکار ہوئے ہمارے تعلقات۔ ہم اس وقت بھی چیختے رہے، ہم اس وقت بھی بولتے رہے، یہ نہیں کہ آج ہم بول رہے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا کہ اللہ کا واسطہ ہے اپنے بھائیوں سے دور مت ہو جاؤ، اس امت کو تقسیم مت کرو۔ جب شام کا بچہ ذبح ہوا، جب عراق کا بچہ ذبح ہوا، جب یمن کا بچہ ذبح ہوا، جب لیبیا کا بچہ ذبح ہوا، آپ کی خارجہ پالیسی کسی طرف تھی ہی نہیں۔ آپ نے ہمیں آج لا کے وہاں کھڑا کر دیا جہاں مودی جا کے UAE سے اور بحرین سے اور پتہ نہیں کس کس سے ایوارڈ لے رہا۔ غلطیاں انہوں نے بھی کی ہیں، لیکن ان غلطیوں کا سبب بھی تو کچھ ہوگا، ان گناہوں کا سبب بھی تو کچھ ہوگا۔ محترم میرے علماء، طلباء، اساتذہ، آپ کو کھڑا ہونا ہے، ایک امت کا سبق دینا ہے، ایک امت کا درس دینا ہے۔ آج کہتے ہیں چھوڑو تصور امت کا، میں تمہاری بات مانوں یا اپنے آقا علیہ السلام کی بات مانوں۔ میرا وطن بھی مجھے عزیز ہے کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اور مجھے میری امت بھی عزیز ہے کیونکہ وہ میرا جسم ہے، اور جسم کا کوئی حصہ بھی تکلیف میں ہو تو پوری امت کو تکلیف ہوتی ہے۔ کہتے ہیں یہ پاکستان علماء کونسل کو کیا درد ہے، یہ ہر وقت عربوں کی بھی بات کرتی ہے، ہم تو رونگیا کے والوں کی بھی بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس وقت بھی کہا تھا جب ہمارے ایوان صدر کے اندر برما کی اس ملعونہ کو جو لاکھوں برمیوں کی اور رونگیا کے مسلمانوں کے دربدر ہونے کی ذمہ دار تھی کہ اس کو ایوارڈ نہ دو، یہ تم آج جب مودی کو ایوارڈ دیا گیا تو برمی کہہ رہے ہیں جب ہم ذبح ہو رہے تھے تو تم نے بھی تو اس موذی کو جو وہاں کی پرائم منسٹر بنی تھی اس کو ایوارڈ دیا تھا۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ دین، مذہبی طبقہ، یہ لبرل جو چند ہیں، ان کا شکار نہ ہو، امت کے تصور کو خراب نہ کرو۔ یہ امت ہی ہے جس نے ہمیں جمع کیا ہوا ہے، یہ امت ہی ہے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے۔ چند حکمرانوں کی بات نہیں ہے، پوری امت کشمیریوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ کسی عرب سے پوچھو، وہ گلہ کرے گا کہ ہمارے ساتھ پاکستان کی پارلیمنٹ میں یہ ہوا،
ہمارے ساتھ فلاں موقع پہ یہ ہوا، لیکن وہ یہ نہیں کہے گا کہ کشمیری مظلوم نہیں ہے۔ وہ ظالموں، تم ہندوستان کے کل تک جو گیت گاتے تھے، آج تم کہتے ہو کہ اس امت کو تقسیم کر دیں۔ امت کی کمزوریاں اپنی جگہ ہیں، لیکن یہ وہی امت ہے جس نے 70 سال ہمارے ساتھ کھڑی رہی ہے۔ آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ سیاسی حکمرانوں کی وجہ سے نہیں، پاکستان کے سپہ سالار کی وجہ سے آج بھی جب ہم نے اسی امت کو آواز دی تو کیا عمران خان کے آنے کے بعد آپ کی معیشت جو ڈوب رہی تھی اس کو سہارا سعودی عرب نے نہیں دیا؟ اس کو سہارا متحدہ عرب امارات نے نہیں دیا؟ جب جنرل باجوہ آئے، انہوں نے جا کے ان تعلقات کو بحال کیا، اور انہوں نے جا کے ان تعلقات کی بحالی میں کردار ادا کیا۔ جب شیشے میں ایک بار دراڑ آ جائے، وہ دراڑ ختم ہونے میں ٹائم لگتا ہے۔ امت مسلمہ کے ممالک کے اندر، عرب ممالک میں اور پاکستان کے درمیان دراڑیں کس نے پیدا کی ہیں؟ کوئی اس کا بھی اس قوم کو بتائے گا؟ میں مشکور ہوں جنرل باجوہ کا، میں مشکور ہوں کہ انہوں نے کردار ادا کیا افواج پاکستان نے۔ کہتے ہیں فارن پالیسی سے کیا تعلق ہے افواج پاکستان کا؟ جب تم 5 سال تک وزیر خارجہ نہ رکھو اور تمہاری فارن پالیسی اس بنیاد پر ہو کہ کہاں تمہارے بیٹے کے بزنس ہیں، کہاں تمہارے بھائی کے بزنس ہیں، کہاں تمہارے بھتیجے کے بزنس ہیں، تو پھر فوج کو ملک کی بقا کے لیے فارن پالیسی میں دخل اندازی کرنی پڑتی ہے۔ میں آج چیلنج کر رہا ہوں، جو بھی ایکر پرسن چاہے، جو بھی صحافی چاہے، جو بھی سیاسی لیڈر چاہے، وہ ٹی وی پہ آ جائے، میں ثابت کروں گا کہ آج پاکستان اگر عالم عرب سے دور ہوا ہے تو اس کے اسباب میں سے ایک سبب نواز شریف اور اس سے پہلی حکومت تھی، اور اس کی وجہ سے آج یہ دن ہمیں دیکھنا پڑا۔ گالیاں دینی بڑی آسان ہے۔ آج بھی پچھلے ہفتے میں 2 مرتبہ محمد بن سلمان نے عمران خان سے کشمیر کے مسئلے پہ رابطہ کیا ہے۔ ٹرمپ کو متواتر سعودی عرب یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسی جارحیت قبول نہیں کریں گے جس سے پاکستان کو نقصان ہو۔ مارچ میں جب ہندوستان نے جارحیت کی کوشش کی تو شاہ سلمان نے پوری دنیا کو پیغام دیا تھا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ کون سی قوم ہمیں بنانا چاہتے ہو کہ اچھا روٹی ملتی رہے تو بلے بلے واہ واہ اور رک جائے؟ ہم یہ قوم نہیں ہیں۔ پاکستان ایک مضبوط قوم ہے، ایک مضبوط فوج رکھتی ہے۔ ہم اپنا دفاع خود کرنا جانتے ہیں۔